اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 22۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حجاز کی گرمی میں عہد کہنا، جبکہ ان کا آقا ان کو مارتا اور ان کا خون ابلتا، ان کے ارادے کے بغیر ان کے منہ سے عہد نکلتا ہے، جیسے کسی مصیبت زدہ سے بلا ارادہ رونا پھوٹتا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے پر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرنا اور ان کو نصیحت کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا ان کو کانٹوں پر گھسیٹ رہا تھا اور طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا کہ تو میرے مذہب کا انکار کیوں کرتا ہے۔ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو قربان کر رہے تھے اور ان کا عہد کہنا آہوزاری کے طور پر نہ تھا، بلکہ اپنے دین پر فخر کے لیے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ ان کو محسوس ہوا کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کو اس بے دردی سے پیٹا جا رہا ہے، تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں کہا کہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھ، اللہ تعالیٰ تیرے پوشیدہ ایمان کو جانتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کا وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن پھر وہ وہاں سے گزرے تو ان کو پہلی حالت میں پایا۔ ایمان کے عشق نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کی شرط کو اور توبہ کو توڑ دیا۔ وہ توبہ کرتے تھے لیکن وہ پھر ٹوٹ جاتی تھی، تو وہ توبہ سے بیزار ہو گئے اور اپنے جسم کو ایمان کے سپرد کر کے پھر مصیبتوں میں ڈال دیا اور اپنے دل میں کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میری توبہ کے دشمن ہو، اور چونکہ تمہاری محبت میری رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے، وہاں توبہ کی گنجائش کہاں ہے؟ اب میں توبہ سے توبہ کرتا ہوں، اور جس ایمان کی بدولت مجھے جنت کی زندگی حاصل ہوئی ہے، اس کے اظہار سے کیسے توبہ کروں؟ اب میں عشق میں مجبور ہو چکا ہوں۔ میں عشق کی تیز ہوا کے سامنے ایک تنکا ہوں، معلوم نہیں وہ مجھے کہاں لے جا کر پھینکے گی۔ میں خواہ چاند ہوں یا بلال، اب عشق کے سورج کا پیراؤ ہوں۔ چاند کو تو سورج کے پیچھے رہنا ہے، خواہ اس میں اس کا گھٹاؤ ہو یا بڑھاؤ، تقدیر کے مقابل کوئی بات طے کرنا، اپنی مونچھوں کا مذاق اڑانا ہے۔ قضائے خداوندی اور انسان کی مثال تیز آندھی اور گاس کے تنکے کی ہے۔ بلی کو تھیلے میں بند کر دیں تو وہ بے چین ہو جاتی ہے اور اچھل کود کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ آزاد ہو جائے۔ عشق عاشق کو مسلسل چکر میں رکھتا ہے۔ پن چکی کا پاٹ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے۔ جس طرح چکی کا پاٹ نہر کے وجود کی علامت ہے، اسی طرح انسان کا تذبذب اور بے قراری قضائے خداوندی کی دلیل ہے۔ اگر تجھے قضا نظر نہیں آتی تو اس کے آثار کو دیکھ لے۔ اے دل، اگر قضا کی وجہ سے اتنی عظیم الشان چیزیں بے قرار ہیں تو تیرے جیسی چھوٹی سی چیز کیسے بے قرار نہ ہوگی؟ قضا کے مقابل تو جو بھی سہارا ڈھونڈے گا، قضا اس کو فنا کر دے گی۔ اگر انسان اللہ کے اس فعل کو نہیں دیکھ سکتا جو وہ عالم کے اجزاء میں کر رہا ہے، تو اس کے فعل کے اس اثر کو دیکھ لے جو اجزائے عالم پر ہے۔ سمندر کے اوپر کے جاگ اور تنکوں میں جو حرکت ہے، سب سمجھتے ہیں کہ سمندر کے جوش کی وجہ سے ہے۔ چاند اور سورج جو آسمان کی چکی کی دو بیلوں کی طرح ہیں، اس کے فرما بردار ہیں اور حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ستاروں کے مختلف برجوں میں مختلف تاثیرات اسی کے تصرف کا نتیجہ ہیں۔ اگر تمہاری نگاہ آفاق کی علامتوں کو نہیں دیکھ سکتی تو اس کے تصرفات کو دیکھ جو تمہارے انفس میں ہیں۔ یہ تمہارے حواس رات کو کہاں ہوتے ہیں اور دن میں کہاں ہوتے ہیں، اور ان پر کیا کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور ان سب پر غور کر لو۔ زمانے کے تغیرات کو دیکھو کہ اتنی بڑی کائنات کس طرح تغیر پذیر ہے۔ انسان کا دل کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے، تو پھر وہ قدرت کے احکام سے بے قرار کیوں نہ ہوگا؟ جانور اپنے مالک کا پوری طرح مطیع ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے مولا کا مطیع ہو جانا چاہیے۔ ذنب ایک ستارے کا نام ہے جس سے سورج پر گرہن واقع ہو جاتا ہے، یہ اس کی نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح ذنب یعنی گناہ کا قرب بھی انسان کی روح سیاہی کا سبب بن جاتا ہے۔ انسانی عقل سورج سے بڑی نہیں ہے۔ جب وہ غلط روی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل اگر غلط روی اختیار کرے گی تو روح سیاہ ہو جائے گی۔ اگر مکمل گناہ ہوں گے تو روح سیاہی بھی مکمل ہوگی۔
اگر گناہ ادھورے ہوں گے تو روح سیاہی بھی ادھوری ہوگی۔ قرآن میں ہے کہ اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری ڈکی چھپی نیکی بدی کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اب قدرت کی بحث ختم کرتے ہیں، کیونکہ عاشقوں میں عشق کے غلبے کی وجہ سے عید کی سی خوشی ہے، اور معشوق عاشقوں سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ عاشقوں کا نصیبہ ناز کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر عشق کے جوش کی وجہ سے توبہ کو توڑنے پر مجبور ہیں۔ اب وہ مست ہو گئے ہیں اور ہمیشہ اس مستی کے طالب ہیں۔ اب بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ دونوں یار ہو گئے ہیں، اور ان کے زخم ان کے لیے پھول بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ جسم کو یہ کافر زخمی کر رہا ہے، لیکن مجھے میرے محبوب نے مست کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج روحانی سے نزول فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ فرمائی۔ جلد ششم، حکایت نمبر 23۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ اور ان پر ظلم اور ان کی استقامت کے بارے میں اور منکروں کا کینے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا اور ان منکروں سے خریدنے کے بارے میں مشورہ کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ بغیر کسی جرم کے سزا کاٹ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شاہی باز تھے، اس لیے چغدوں کو ان پر غصہ آتا تھا کہ یہ شاہی کلائی اور محلات کا ذکر کر کے ہمیں کیوں پریشان کرتا ہے، ہمارے اعلیٰ مساکن کو ویرانہ سمجھتا ہے۔ یہ تیری مکاری دراصل سرداری حاصل کرنے کے لیے ہے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو برہنہ کر کے چاروں ہاتھ پاؤں کو کیلوں سے باندھ کر خاردار لکڑی سے مارتے تھے، لیکن وہ اس سزا سے ذرہ بھر بھی نہیں گھبراتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی توبہ سے بھی توبہ کر چکے ہیں۔ سچ ہے، عاشق ہو اور پھر اپنے محبوب کے ذکر سے توبہ کرے، یہ ناممکن بات ہے۔ عشق کے سامنے توبہ کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ توبہ بندے کا فعل ہے اور عشق خدا کی صفت ہے۔ خدا کی صفت کا بندے کی صفت سے کیا مقابلہ؟ اگر غیر خدا سے عشق ہو تو ملمع شدہ انگوٹھی کی طرح ہوتا ہے، ملمع اتر گیا تو عشق بھی غائب ہو جاتا ہے۔ مجازی عشق میں جب معشوق سے خدائی عکس جدا ہو جاتا ہے تو عشق بھی نہیں رہتا۔ مجازی معشوق پر سے اللہ تعالیٰ کے حسن کا عکس ہٹ جانے سے نہ اس میں زندگی باقی رہتی ہے نہ حسن، وہ محض مٹی اور پانی رہ جاتا ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ اصل پر عاشق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ باقی رہنے والی چیز ہے اور اس کے عشق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اے معشوق حقیقی، تیری صفات کے حقیقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور تیری اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ خلق اور امر اسی کے لیے ہے۔ عالم امر مادے سے خالی ہے اور عالم خلق جسمانی عالم ہے۔ اصل تو عالم امر ہے، عالم خلق تو اس کا سایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اس کو ان کافروں سے خرید لوں گا، کیونکہ خدا کا قیدی دشمنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عداوت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ قیمت طلب کریں گے، اسے خرید لو اور مجھے بھی اس خریداری میں شریک کر لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کافر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں، ان سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسانی سے اس طرح خرید لوں گا جس طرح بچے سے موتی خرید لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کفار سے شیطان دنیا کے بدلے عقل اور ایمان خرید لیتا ہے۔ وہ ان کافروں کو مردار دنیا اس قدر پر رونق کر کے دکھا دیتا ہے کہ ان سے آخرت کے چمن خرید لیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اچھی تجارت کرنی سکھائی، لیکن شیطان اپنے اثرات سے میاں بیوی میں نفرت پیدا کر دیتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح شیطان نے اپنے جادو سے ان کو اندھا کر دیا اور ان کفار نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چند ٹکوں میں بیچ ڈالا۔ گدھے کے سامنے موتی اور کوڑی یکساں ہوتے ہیں، چونکہ حیوان لال اور موتی کی قیمت نہیں سمجھتے، اسی لیے کانوں میں موتی کی آویزیں نہیں پہنتے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے انسان کو احسن التقویم پیدا کیا۔
ایسا اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ روح کامل عرش سے افضل ہوتی ہے اور انسان اس دنیا میں اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ روح کامل جس کی حقیقت کا بیان ناممکن ہے، اگر میں اس کی قدر و قیمت بیان کروں تو میں بھی اور تم بھی جل جاؤ گے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور کہا کہ تو اس اللہ کے ولی کو کیوں مارتا ہے؟ اگر انسان اپنے مذہب پر سچا ہو تو دوسرے مذہب والے سچے دل والے کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ اس پر ظلم کرنا پسند نہیں کرے گا، اس کو اس کے اعتقاد پر مجبور سمجھے گا۔ اگر تو کسی سچے دیندار پر ظلم کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ تو اپنے دین کا پکا نہیں ہے۔ چونکہ تیری فطرت کج ہے، اس لیے دوسروں کو بھی کج فطرت سمجھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران کن باتیں کی جو پر حکمت تھیں، کیونکہ ان باتوں کا اصل چشمہ حق تعالیٰ تھا۔ کوئی تعجب نہ کر، کیونکہ وہ تو پہاڑوں کے پتھروں میں سے بھی چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تیری آنکھ کو بھی اللہ نے اپنا نور عطا کرنے کا حجاب بنا رکھا ہے، جیسے پتھر چشمے کے لیے حجاب تھا، ورنہ آنکھ کے اجزاء میں نور کہاں ہے؟ انسان کا کان بھی قدرت کا ایک پردہ ہے، ورنہ اس کے اجزاء میں سننے کی طاقت کہاں ہے؟ یاد رکھو، ہر معاملے میں اصل متصرف اللہ ہی ہے۔ امیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تجھے اس پر رحم آتا ہے تو خرید لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاملہ طے ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کروں گا۔ میرے پاس سفید رنگ کا ایک حسین غلام ہے، لیکن اس کا دل کفر کی وجہ سے کالا ہے، مجھے اس کے بدلے میں کالے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اس قدر خوبصورت تھا کہ امیہ کا دل اس کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا۔ ظاہر پرستوں کی یہی حالت ہے کہ صرف صورت پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عوض غلام کے علاوہ کچھ چاندی بھی طلب کی، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی۔ در حقیقت امیہ نے موتی دے کر پتھر لے لیا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں نے نفع کما لیا۔ وہ ہنسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقصان اٹھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسنے اور طنز کی وجہ پوچھی تو وہ اور زیادہ ہنسا اور کہا، اگر آپ کو اس غلام میں اس قدر دلچسپی نہ ہوتی تو میں اس کے دام زیادہ نہ بڑھاتا، میں جو قیمت لے چکا ہوں اس کے 10ویں حصے پر بھی راضی ہو جاتا، کیونکہ یہ کالا غلام میرے نزدیک دمڑی کا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو پیرے نابالغ ہے، تو نے اخروٹ کے بدلے میں موتی دے ڈالا۔ میرے نزدیک اس کی قیمت ہر 2 عالم ہے، کیونکہ میری نظر اس کے باطن پر ہے۔ اس کا کالا ہونا رشک کی وجہ سے ہے تاکہ احمق اس کو نہ پہچان سکیں۔ تجھے چونکہ یہ سستا ہاتھ لگا تھا تو نے سستا بیچ دیا، یہ نہ دیکھا کہ اس ٹبیا میں موتی ہے۔ تو بھی اس معاملے میں سیارو بنا ہے، پھر بھی خوش ہو رہا ہے۔ جب حقیقت کھلے گی تو بہت افسوس کرے گا۔ تیری خوش قسمتی اس غلام کی صورت میں تیرے پاس آئی، لیکن تو نے اس کو نہ پہچانا۔ بت پرستوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو سفید کافر غلام کی صورت میں لکڑی کا گھوڑا ملے جس پر خوبصورت جھول پڑا ہو۔ اس طرح کافر کی قبر پر خوب نقش و نگار ہوتے ہیں، لیکن اندر آگ اور دھواں ہوتا ہے۔ ظالموں کا ظاہر خوبصورت، مگر باطن میں مظلوموں کا خون ہوتا ہے۔ منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بظاہر اسلامی فرائض ادا کرتا ہے لیکن باطن ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ جھوٹے وعدے کی طرح جو ابتدا میں بہت خوشگن ہوتا ہے اور انتہا میں مایوس کن۔ خریداری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو خوشی کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو خوشی سے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا، اور جو فیوز سینے سے لگانے پر ان کو ملے ان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ایسے جیسے کسی مفلس کا پاؤں اچانک بھرپور خزانے پر آ جائے یا کوئی ادموئی مچھلی سمندر میں پہنچ جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسی مؤثر باتیں بتائیں کہ رات کو بتا دی جائیں تو وہ دن بن جائے۔ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کی صحبت سے بغیر کچھ کہے قلوب پر جو اثر ہوتا ہے وہ محض ذوقی ہے، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔
بغیر کلام کے تاثیر کچھ اس طرح ہوتی ہے جیسے سورج کی دھوپ سے پھلوں میں خود بخود شیرینی پیدا ہو جاتی ہے، صاف پانی پھولوں میں تازگی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے تصرفات بغیر کسی آلہ کے ہوتے ہیں، لیکن صورت تاثیر میں جادوگروں کے افسوں سے بھی بڑھ کر اسباب کا وجود اور ان سے بھی اثرات کا تعلق بھی حکم خداوندی کے تابع ہے، جو بغیر لب و حرف کے خود بخود صادر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس فعل کو عوام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کی عقل اللہ کی ذات کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام کی مقلد ہے، اس لیے ان کی تقلید سے کام لینا چاہیے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 24۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کرنا کہ میں نے کہا تھا بلال کی خریداری میں میری شراکت کرنا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذرت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اپنے روپے سے خریدا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگواری ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آزاد کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ میں کبھی آزادی نہیں چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میرے لیے آزادی ہے۔ میں جوانی میں خواب دیکھا کرتا تھا کہ سورج مجھے سلام کرتا ہے اور اس نے مجھے زمین سے آسمان پر کھینچ لیا ہے اور میں بلندی پر اس کے ساتھ ہوں۔ اس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ دماغ کا خلل ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف صحبت حاصل ہوا تو مجھ پر اپنی حقیقت کھلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے میرے لیے آئینے کا کام کیا، اور وہ بات جسے میں محال سمجھتا تھا اس سے دوچار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بعد مجھ پر معاملہ کھلا کہ سورج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ دنیا کا سورج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہیچ ہے، بلکہ اس دنیا کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بے حقیقت ہے۔ میری تمنا تھی کہ میں نور دیکھوں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تو نور النور کو دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت پر ان کو دیکھنے کی تمنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے یوسفستان کا دیدار حاصل ہو گیا، بہت سی جنتوں کا دیدار حاصل ہوا۔ میں الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن میری یہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے مقابلے میں ناقص ہے۔ یہ تعریف اسی طرح کی ہے جیسی چرواہا اللہ تعالیٰ کی کر رہا تھا۔ اس نے اللہ کے عشق میں کہا تھا کہ تمہاری جوئیں نکالوں گا، تجھے دودھ پلاؤں گا، تیرے چپل سی دوں گا۔ اس کی یہ تعریف اللہ کے شان کے لائق نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میری ناقص تعریف کو قبول فرما لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے دور نہیں ہے، کیونکہ ہماری ناقص عقلیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور اوصاف تک نہیں پہنچ سکتی۔ عالم ملکوت سے ہر گمراہ کے لیے رہنمائی کا سامان ہوتا رہتا ہے۔ اس عالم میں بہت سے عجائبات ہیں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے وحی کا نزول بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس عالم سے یہاں آ گئی ہے تو قوم کے لیے بشارت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہ تمام گمراہیوں کو ختم کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سب کے لیے اچھی بشارت ہے، خصوصاً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو اذان دینے کی فرمائش کی۔ ہمارے بشیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے قید خانے اور گندگی سے نکل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کیسے رہ سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ہر رونگٹا دعوت کا اعلان کر رہا ہے۔ باوجود اس اعلان کے دشمن اس قدر بہرا بنا ہوا ہے کہ اس قدر ڈول پٹ رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ آواز کہاں ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے چہرے پر پھول مار رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ حور کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچے اور اندھا حیران ہو کر کہے کہ وہ کیوں ستا رہی ہے۔ اس اندھے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس حور کے وہ خواب دیکھتا ہے وہ یہی ہے۔ احکام کا مکلف بنانا اگرچہ نفس کو ناگوار ہے، تکالیف کا آنا بھی محبوبیت کی دلیل ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ محبوبوں ہی کی ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔